کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ اس وقت انڈیا میں فارمرز کا پروٹیسٹ بہت زیادہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ انڈین گورنمنٹ اس وقت انتہائی شدید دباؤ میں ہے۔ انڈیا میں کسانوں کا معاملہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ بہت ہی پرانا مسئلہ ہے جس پر حکومتوں نے کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اس موضوع پر بات کریں گے اور آخر میں دجال کا حوالہ دیا جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ فارمرز کا پروٹیسٹ انتہائی شدت اختیار کرتے ہوئے انڈیا میں نظر آ رہا ہے اور محسوس کیا ہو رہا ہے کہ بی جے پی کی حکومت اب کچھ نہیں کر پا رہی۔ یہ مسئلہ انتہائی پرانا ہے۔ اگر ہم فارمرز کے پروٹیسٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو ہمیشہ سے کارپوریٹ کلچر نے انڈیا میں ایک ایسا رویہ اختیار کیا ہے جس کی وجہ سے کسانوں کو انتہائی شدید نقصانات اٹھانے پڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس ضمن میں خودکشی کر چکے ہیں اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ انڈیا میں شورش نظر آتی ہے۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ان حوالوں سے بہت ہی زیادہ ہمیں نقصانات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اگر انڈین کسانوں کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں WTO کا کردار بہت ہی اہم نظر آتا ہے۔ WTO عمومی طور پر یہ انڈین کسانوں کو کہتا ہے، یہ پاکستانی کسانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ ہمارا بیج خریدا جائے۔ اس بیج میں یہ ایک ہی دفعہ آپ فصل اگا سکتے ہیں، پھر اس سے دوبارہ فصل پیدا نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ دوبارہ ان کسانوں کو WTO کے پاس جانا پڑتا ہے اور پھر دوبارہ بیج ان سے خریدنا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے بڑے امیر ممالک غریب ممالک کا انتہائی شدید نقصان کر رہے ہیں اور کسانوں کو بھی ان حوالوں سے بہت ہی زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ صرف معاملہ یہیں پر نہیں آتا ہے۔ انڈیا میں فارمر سوسائڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت زیادہ کسانوں نے خودکشی کری ہے۔ خودکشی کا رجحان بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے دیکھا جائے تو انڈیا کی ریاستیں اڑیسہ، تلنگانہ، آندھرا پردیش، مدھیہ پردیش، گجرات اور چھتیس گڑھ میں فارمرز نے بے انتہا سوسائڈ کیا ہے، لیکن اب یہ مسئلہ پنجاب میں بھی اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پنجاب جو ایک بہت ہی زیادہ خوشحال صوبہ تصور کیا جاتا ہے انڈیا کا، وہاں پر بھی یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہو رہا ہے اور خالصتان کی تحریک کے حوالے سے بھی بہت باتیں کی جا رہی ہیں۔ ہریانہ کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو بہت باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہاں ہم یہ بات بتاتے چلیں کہ جب سے انڈین حکومت نے ڈیمز بنائے ہیں تو کچھ مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا پانی روک کر یہ ہمیشہ سے کہا گیا کہ ہم کسان کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اس ضمن میں اگر دیکھا جائے پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ریئلٹی کچھ نظر نہیں آتی اور کسان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہو رہا ہے۔ اب یہ جو پروٹیسٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ انڈین گورنمنٹ اس سلسلے میں اپنے عوام سے جھوٹ بولتی رہی۔ نریندر مودی، BJP کے لوگوں نے کبھی بھی کوئی ریئل ایشو پر توجہ دینے کی کوشش نہیں کری اور یہی وجہ ہے کہ کرونا وائرس کے آنے کے بعد انڈیا میں ان تمام مسائل نے سر اٹھایا ہے، چونکہ اکانومی بہت تیزی سے انڈیا کی گر رہی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ایک بہت بڑے ریسیشن میں اکانومی جا رہی ہے، جس سے یہ نظر آ رہا ہے جیسا کہ حالیہ اسٹیٹسٹکس میں بھی ہمیں دکھائی دیا کہ تقریباً -36% GDP میں جو ہے وہ ڈکلائن آیا ہے۔ انڈیا کی حکومت ایک انتہائی شدید دباؤ میں نظر آتی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ فارمرز نے بے تحاشا پروٹیسٹ کیا ہے اور پورے ملک میں اب یہ پروٹیسٹ پھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ پروٹیسٹ بڑے پیمانے پر پھیلیں گے جس سے انڈین گورنمنٹ کو انتہائی شدید دباؤ کا سامنا کرنا ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں۔ اگر تاریخی اعتبار سے بات کی جائے، تھوڑا سا ہم تاریخ میں جھانک کر دیکھیں تو اس زمین میں اکبر بادشاہ کا کردار ہمیں انتہائی شاندار نظر آتا ہے۔ اکبر بادشاہ یہ وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے کسانوں کے حوالے سے بہت زیادہ ریفارمز نافذ کی تھی۔ ان کے ایک بہت ہی بڑے مشہور رتن
ملا ابو الفضل نے ایک کتاب لکھی تھی آئین اکبری. اگر اس کتاب کو پڑھا جائے، دیکھا جائے اور غور کیا جائے اس کتاب میں، تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں ملا ابو الفضل نے انتہائی شاندار انداز سے بہت سارے مسائل کا، ہندوستان کے مسائل کا، جس میں کسانوں کے مسائل ہیں، ان کا حل پیش کیا ہے. اگر آپ اس کتاب کو پڑھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو بہت ساری ریفارمز کا ذکر کیا گیا ملا ابو الفضل نے. اور اگر دیکھا جائے، محسوس کیا جائے، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جب انڈیا میں کوئی ایک اچھی گورنمنٹ قائم ہوگی تو وہ ان ریفارمز کو ضرور دیکھے گی جو انہوں نے انٹروڈیوس کرائے تھے. اگر تھوڑا سا ہم اور مزید تاریخ میں مزید جھانک کر دیکھیں تو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو اس ضمن میں انقلابی کام کیا وہ علاؤالدین خلجی نے کیا. علاؤالدین خلجی کو حالیہ موویز میں ایک انتہائی ظالم، مکار اور جابر بادشاہ کے طور پر پیش کیا گیا. حقیقتاً ایسا نہیں تھا. ان کے زمانے میں مہنگائی بہت بڑھ چکی تھی جب علاؤالدین خلجی برسر اقتدار آئے تھے، لیکن پھر انہوں نے ایک ایسی ریفارمز نافذ کریں جس کی وجہ سے قیمتوں کے کنٹرول پایا گیا، کسانوں کو ان کا حق دیا گیا، اور دیگر حوالوں سے بھی انتہائی شاندار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت نے کارکردگی کا مظاہرہ کیا. تو محسوس یہ ہوتا ہے، لگتا یہ ہے کہ چونکہ ہندو اور مہاراشٹرا اور مراٹھا لوگوں نے اس لحاظ سے ان کے کردار کو انتہائی مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، یہی وجہ ہے کہ اب مراٹھا امپائر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، جو کہ ایک بی جے پی کا ایک دوسرا پرتو نظر آتا ہے، اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو محسوس یہ ہوتی ہے، یہ بات نظر آتی ہے کہ جس طریقے سے مسلم حکمرانوں کا کردار مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ حکومت نے جو اصلی رویے تھے، اصلی مسائل تھے، ان پر توجہ دینے کی بالکل کوشش نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ اب ہمیں اس ضمن میں فارمرز کا پروٹیسٹ بہت زیادہ شدید نظر آ رہا ہے. انڈین کسان خودکشی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کارپوریٹ کلچر آہستہ آہستہ انڈیا میں بہت زیادہ کسانوں کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے. انڈیا میں سے 1990 کی دہائی میں لائی گئی بہت ساری ریفارمز سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ کارپوریٹ کلچر ہی انڈیا کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ رحمت ثابت ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شروع میں انڈیا کی جی ڈی پی نے ترقی کی، لیکن جیسے ہی کرونا وائرس آیا اس کے اصلی مسائل اب واضح ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جن میں بھوک کا مسئلہ اور کسانوں کے مسائل جو ہیں وہ سر فہرست ہیں. کسان اپنی زمین پر اگا نہیں سکتے کوئی بھی چیز، اور ان کی زمینیں بے تحاشا برباد ہو رہی ہیں. قحط سالی کا بھی مسئلہ ہے اور خشکی کا بھی مسئلہ آ رہا ہے. بارش نہیں ہو رہی ہے انڈیا میں اس پیمانے پر جس پیمانے پر ہوا کرتی تھی. یہی وجہ ہے کہ کسانوں کو انتہائی شدید نقصان ہو رہا ہے. اگر ان حوالوں سے دیکھا جائے تو تھوڑے عرصے پہلے ہریانہ کے جاٹوں نے بھی بڑا زبردست پروٹیسٹ کیا تھا اور دہلی کے علاقوں کو بند کر دیا گیا تھا. اگر ان تمام چیزوں کو سمرائز کیا جائے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اب دجال کی آمد بہت قریب آ چکی ہے. جیسا کہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے یہ تقریباً تمام باتیں جو نظر آتی ہیں کہ دجال کی آمد بہت قریب آ چکی ہے. ان حوالوں سے حدیث کو پڑھا جائے تو لگتا ہے کہ دجال کا ظہور اب انتہائی عنقریب ہے. آئیے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے. مشکات شریف کو ہم نے ایک دفعہ پھر کھولا ہے. دجال اور قحط سالی کے حوالے سے یہاں پر ایک مضمون ہے، حدیث نمبر 5255، جس کو پڑھ سکتے ہیں آپ والیوم 3 میں. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا دجال کے نکلنے سے پہلے 3 سال ایسے آئیں گے جن میں سے ایک سال میں آسمان 1/3 بارش کو اور زمین 1/3 پیداوار کو روک دے گی، اور دوسرے سال میں آسمان 2/3 بارش کو اور زمین 2/3 پیداوار کو روک لے گی، اور تیسرے سال میں نہ بارش ہوگی اور نہ پیداوار، اور قحط پڑ جائے گا. پھر نہ کوئی گھر والا جانور باقی رہے گا اور نہ دانت والا، یعنی سب ہلاک ہو جائیں گے. اور دجال کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک سادہ لو دیہاتی کے پاس پہنچ کر کہے گا اگر میں تیرے ان اونٹوں کو زندہ کر دوں جو مر گئے ہیں تو کیا مجھ کو اپنا پروردگار تسلیم کر لے گا. ان تمام باتوں سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ کسان کو انتہائی شدید مشکل حالات کا سامنا کرنا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں فارمرز کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کا گلا گھوٹا جا رہا ہے. کچھ
ممالک کے ہی فارمر صرف جو ہیں وہ اچھی فصل اگا سکتے ہیں، باقی تمام ملکوں کے فارمرز کو انتہائی شدت کے ساتھ جو ہے دبایا جا رہا ہے۔ انڈیا کے کسان کی مثال اس میں پرائم ایگزامپل کے طور پر ہمیں سامنے آتی ہے، اور پھر یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصے بعد ایک شخص نمودار ہوگا جو یہ کہے گا کہ ہاں دیکھو میں تمہارے مسائل کا حل پیش کر سکتا ہوں، یہی دیکھو لاؤ اور کرو، میں تمہیں امیر بھی کر دوں گا اور تمہیں غریب بھی کر سکتا ہوں۔ آئیے پڑھتے ہیں کہ وہ ایک سادہ لیو دیہاتی کے پاس پہنچ کر کہے گا، اگر میں تیرے ان اونٹوں کو زندہ کر دوں جو مر گئے ہیں تو کیا تو مجھ کو اپنا پروردگار تسلیم کر لے گا؟ وہ دیہاتی کہے گا ہاں۔ چنانچہ دجال اونٹوں کے مانند صورت بنا کر لائے گا، یعنی شیطان اونٹوں کی صورت اختیار کر لیں گے، اور یہ اونٹ تھنوں کی درازی اور کوہان کی بلندی کے اعتبار سے اس کے اونٹوں سے بہتر ہوں گے۔ پھر دجال ایک شخص کے پاس آئے گا جس کا بھائی اور باپ مر گئے ہوں گے، تو ان کو کہے گا کہ میں ان کو زندہ کر دیتا ہوں۔ تو بہرحال یہ ان احادیث میں یہ باتیں ملتی ہیں، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب کسانوں کے حوالے سے دیکھا جائے، انڈیا کے پروٹیسٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ دجال کا ظہور بہت قریب آ چکا ہے، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ فصلیں خراب ہو جائیں گی، پھول مرجھا جائیں گے، بارش نہیں ہوگی، اور بہت بڑا کلائمیٹ چینج آئے گا اس کے حوالے سے۔ اور پھر آخر میں ہم اس حدیث کو بیان کرنا ضروری سمجھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا، اور پوری دنیا میں ہمیں یہ جو پروٹیسٹ نظر آ رہے ہیں، جو ہنگامہ برپا ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ دجال کی آمد بہت قریب آ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دجال کے ان فتنوں سے محفوظ رہ سکیں، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔